السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ پچھلی آیت میں اللہ عز و جل نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ مذبذبین ہیں، یعنی کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے ہو کر رہتے ہیں۔ اگر آسانیاں ہوں تو بڑے بڑے دعوے، اگر مشکلات ہوں، تھوڑی سی آ جائے، آزمائش آ جائے تو یہود و نصارہ کی نظر میں اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر اسلام مغلوب ہو جائے تو یہود و نصارہ کی طرف پلٹنے کی گنجائش باقی رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری نیک نیتی، اخلاص چاہیے۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو جن میں اخلاص ہے یا جو اللہ کے فضل کے مستحق ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ اہل ایمان کے حق میں نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بھاری ہوگی۔ یعنی ایک ایسے گروہ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو واقعہ ہی اللہ والے ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے، رحماء بینہم، لیکن کفار کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون، نہیں خوف رکھتے ہوں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کا، کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ خالصتاً اللہ کی خاطر جہاد بھی کریں گے اور اسلام کے جو اصول ہیں ان پر چلیں گے۔ یعنی یہ مومنین یا کہہ لیں یا صادقین کے جو تین اوصاف اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بیان فرمائے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے بنا دے، انہی میں داخل کر دے، ایسے بنا دے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی مومنین جو ہیں ان کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یہ دیکھیں عربی اور اردو زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے ذلت، رسوائی، ہم اردو میں جب کہتے ہیں تو اس کے معنی رسوائی میں آتے ہیں، جہاں عربی میں اس کے نرم دل، نرم ہونے کے ہیں۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔
یجاہدون، یعنی پہلا تھا کہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہیں اور کفار کے لیے سخت ہیں، اور تیسری بات فرمائی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا تخافون لومۃ لائم، اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں، دوست احباب انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کیوں اپنا برباد کر رہے ہو، کیوں اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، یعنی وہ کسی کی یہ فکر نہیں کرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی محبت میں، اسلام کی دھن میں وہ ہر کام کرنا چاہتے ہیں جو اسلام حکم دیتا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں اپنی عنایتیں فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ سب کچھ جاننے والے، یعنی اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ سب کچھ جاننے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ان کو میں جانتا ہوں، وہ کون ہے، کیونکہ اللہ کے، دیکھیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم اپنے بھائی عزیزوں، دوستوں کو یا رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ ان پر اللہ کا فضل ہے، تو دیکھیں وہ کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو تم بھی اللہ کا فضل طلب کرو، یعنی یہ نیکی، یہ بھلائی تم بھی طلب کرو، اللہ تمہیں بھی عطا کریں گے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے 6502 نمبر پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ان میں فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں، یعنی اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں، اور ان میں ایک جہاد بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان چیزوں سے بڑھ کر میرا قرب حاصل کرنے والی اور چیز نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اور تقرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی کیسی اللہ تعالیٰ یہ انداز فرما رہے ہیں کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ کے پیار برا انداز اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحبہم و یحبونہ، جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز اس حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرا تقرب حاصل کرتے ہیں، تقرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، اللہ کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس بندے کے اعضا بن جاتا ہوں، جب یعنی اعضا بن جانے کا مطلب یہ مادی طور پہ نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، نہ اس کے ہاتھ برائی کی طرف جاتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں برائی کی طرف اٹھتی ہیں، نہ اس کے پاؤں برائی کی طرف اٹھتے ہیں، بلکہ بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میرا اس سے ایسا ایک پیار کا رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، جو میری پناہ میں آنا چاہتا ہے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، ناگانی آفات سے، پریشانیوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اسے پناہ، یعنی انسان اور بندے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ جو پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں سب کچھ اس کا بن جاتا ہوں، تو ہر جگہ میں اس کی مدد و نصرت فرماتا ہوں، تو دعا کریں کہ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔